السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، کسی اسلامی بہن کی طرف سے ایک سوال آیا ہے کہ حیض کی بنا پر، نفاس کی بنا پر اگر ہمارے روزے چھوٹ گئے اور ہم آنے والے رمضان تک ہم نے وہ روزے نہیں رکھے، اب دوسرا رمضان آ گیا تو ہم نے یہ روزے اب رمضان کے تو رکھے، لیکن وہ روزے جو چھوٹ گئے ہیں، اب دوسرا رمضان آ گیا تو ان روزوں کی قضا کیسے کی جائے گی؟ صرف قضا ہوگی یا اس کا کفارہ بھی دینا ہے؟ یا اگر حیض اور نفاس کی بنا پر کئی رمضان کے روزے چھوٹ گئے ہیں، یا کئی رمضان کے روزے مطلب یعنی بعض روزے چھوٹ گئے اور نہیں رکھ پائے اور ابھی تک وہ نہیں رکھ سکی، تو انہوں نے سوال کیا ہے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ براہ کرم اس کا قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دیجیے۔ اس سلسلے میں تمام علماء کا، اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جس نے بھی رمضان المبارک کے روزے نہ رکھے یا اس میں سے بعض رکھے بعض چھوٹ گئے کسی وجہ سے، تو اس کے اوپر آئندہ رمضان آنے سے پہلے روزوں کی قضا کرنا یہ فرض ہے۔ اور انہوں نے چند احادیث سے اس کی دلیل لی ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میرے ذمہ رمضان المبارک کے روزے ہوتے تو میں اس کی قضا شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں کر سکتی تھی، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کی بنا پر یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس حدیث کی شرح میں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی شعبان میں حرص کی بنا پر، یعنی روزہ رکھنے کی حرص کی بنا پر اخذ کیا جا سکتا ہے کہ رمضان کے روزوں کی قضا میں اتنی تاخیر کرنی جائز نہیں ہے کہ دوسرا رمضان شروع ہو جائے۔ یعنی کہ رمضان آنے سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اپنے ذمہ جو رمضان کے روزے ہوتے تھے وہ اس کی قضا جو ہے کر لیتی تھی، اور چونکہ شعبان کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے تھے تو وہ کہتی ہیں کہ ہم کو موقع مل جاتا تھا۔ تو بہرحال اگر کسی نے رمضان کی قضا میں اتنی تاخیر کر دی کہ دوسرا رمضان بھی شروع ہو گیا تو اس کی دو حالتوں سے یہ بات خالی نہیں، یعنی اس کی دو شکلیں ہوں گی۔ آخر اس نے اتنی تاخیر کیوں کری؟ اس کی دو حالتیں۔ پہلی حالت تاخیر کی جو ہے، تاخیر کی وجہ کسی عذر کی بنا پر ہو، یعنی جو تاخیر ہوئی، قضا نہیں کر پایا بندہ یا بندی، تو کسی عذر کی بنا پر، مثلا بیمار ہو گیا اور دوسرا رمضان شروع ہونے تک وہ بیمار ہی رہا یا رہی، تو اس پر اس تاخیر کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے کیونکہ یہ معذور ہے اور اس کے ذمے قضا کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لہذا جتنے دن چھوٹے ہیں ان دنوں کی وہ قضا کرے، اور جو اس نے روزے چھوڑ دیے تھے، جو دن رمضان کے چھوٹ گئے تھے، روزے نہیں رکھ پائے تھے، اس کی وہ قضا کرے گا۔ تو یہ عذر کی حالت میں۔ لیکن اگر کوئی شخص بغیر کسی عذر کے تاخیر کرے، سستی کاہلی کی وجہ سے وہ روزہ اس نے نہیں رکھا، قضا نہیں کیا، یہاں تک کہ دوسرا رمضان آ گیا، تیسرا رمضان آ گیا، چوتھا رمضان آ گیا، اس طرح سے مثلا اگر وہ قضا کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا یا کر سکتی تھی، لیکن اس نے آئندہ رمضان یا شروع ہونے تک وہ قضا کے روزے نہیں رکھے، تو یہ شخص بغیر کسی عذر کے قضا میں تاخیر کرنے پر یہ گنہگار بھی ہوگا اور بندی بھی گنہگار ہوگی، اور علماء کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ اس پر قضا کرنا فرض ہے، یعنی ان روزوں کی قضا ضروری ہے۔
لیکن قضا کے ساتھ ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانے میں علماء نے تھوڑا اختلاف کیا ہے، کیا ہے وہ کھانا کھلائے یا نہ کھلائے، یعنی اس کا کفارہ بھی ہے یا صرف روزہ ہی ہے۔ تو اس صورت میں امام مالک، امام شافعی، امام احمد رحمہم اللہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے روزہ بھی ہے اور اس کو کھانا بھی کھلانا ہے۔ اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ بن عباس سے ایک حدیث آتی ہے روایت، یعنی ان کا عمل ثابت ہے، اس لیے انہوں نے اس سے دلیل لی ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قضا کے ساتھ کھانا کھلانا یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، اس کے اوپر صرف قضا ہی ہے۔ اور انہوں نے دلیل لی ہے اللہ تعالیٰ کے فرمان کہ اللہ نے فرمایا کہ ومن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، سورہ بقرہ آیت نمبر 185، کہ جو کوئی مریض ہو یا مسافر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان میں روزہ چھوڑنے والوں کو صرف قضا کا حکم دیا ہے، کھانا کھلانے کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، اس لیے وہ کھانا کھلانا اس کے اوپر فرض نہیں ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ نے بھی اسی قول کی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اسی قول کی تائید کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جب کسی نے کوتاہی کی حتیٰ کہ دوسرا رمضان شروع ہو گیا تو وہ روزے رکھے گا اور اس کے ذمہ کھانا کھلانا نہیں ہوگا۔ یہ امام نخعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول انہوں نے نقل کیا امام بخاری رحمۃ اللہ نے، اور کہتے ہیں کہ جو ابو ہریرہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یا عنہم سے یہ روایت ہے، یہ مرسل ہے، یعنی غیر، یہ انہوں نے کہا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے۔ تو اور امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کھانا کھلانے کا ذکر قرآن میں نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا کہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے، تو گنتی پوری کرے بس۔ اور اسی کو اس دور کے شیخ علامہ محمد بن عثیمین رحمہ اللہ سعودی عرب کے، وہ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ کھانا کھلانے کو فرض نہیں قرار دیا ہے، وہ کھانا نہیں کھلائے گا، یہ فرض نہیں ہے، اور بس اس کے اوپر جو چھوٹے ہوئے روزے ہیں اسے پورا کرنا واجب ہے، بندے کے اوپر فرض نہیں ہے۔ البتہ یہ کہ شیخ محمد بن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ البتہ یہ کہ اگر وہ طاقت رکھتا ہے یا رکھتی ہے، اس کے پاس اللہ نے قوت دی ہے، تو مستحب ہے، یعنی افضل ہے کہ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے، مستحب ہے اس کے اوپر، یہ لازم اور ضروری نہیں ہے۔ البتہ ہے کہ تاخیر کرنے کی بنا پر، یعنی 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 10 سال اس نے روزے نہیں رکھے، بغیر کسی عذر کے قضا نہیں کیے، تو اس تاخیر کی بنا پر وہ گنہگار ضرور ہے، اس کے اوپر توبہ کرنا، استغفار کرنا، اللہ سے معافی مانگنا، اور آئندہ روزہ بغیر کسی اس کے نہ چھوڑنے کا، یعنی تاخیر نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا، یہ اس کے لیے ضروری ہے۔ اور اسی لیے بعض اہل علم نے یہ بھی کہا کہ وہی کہ کھانا وانا کھلا دے اور صدقہ کرے، خیرات کرے، اپنے اس تاخیر کرنے کی وجہ سے جو کمی رہی ہے اس بغیر عذر کے جس نے تاخیر کی ہے، یہ سمجھ لیں یہ اختلاف عذر کی بنا پر اگر ہے تو کھانا وانا نہ کھلائے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، لیکن عذر کی بنا پر، عذر نہیں ہے، بغیر عذر کے اس نے کاہلی اور سستی میں تاخیر کی ہے، قضا نہیں کیا ہے، تو اس کے لیے یہی ہے کہ وہ مستحب ہے کہ وہ کھلائے، فرض اور واجب نہیں۔ البتہ یہ ہے کہ روزوں کو پورا کرنا اس کے اوپر ضروری ہے، توبہ اور استغفار بھی کرنا ضروری ہے، اور بے احتیاطاً وہ ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے، پیسہ بھی نہیں دینا کہ ہر دن کے بدلے اس کو پیسہ دے دے، کیونکہ کفارے میں کھانا کھلانا ایک مسکین کو یہ بہتر ہے۔ اور اگر اس نے بغیر کسی عذر کے تاخیر کی ہے تو ظاہر ہے ایسا کرنے والی عورت کو چاہیے کہ وہ اللہ سے توبہ استغفار کرے اور پختہ عزم کرے، ارادہ کرے کہ آئندہ مستقبل میں اس طرح کا کام وہ نہیں کرے گی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ وہ ہمیں اپنی رضا اور خوشنودی اور پسند کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلم بالصواب، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین،
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔